افطاری کو سادہ کرو، شہد کا شربت پیو۔ ہر مشروب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو تمہارے جسم کا گند ہے جو باہر نکلتا ہے، تم اسے اپنے اندر ڈالتے۔ پھر پکوڑے، سموسے، کھجور کھاؤ، کوئی پھل کھاؤ، سادہ پانی پیو، نماز پڑھو، ہلکا سا کھانا لو، آرام سے تراویح پڑھی جائے گی۔ وہ اتنی تباہی پھیرتے ہیں افطاری پر، پھر روٹی بھی کھاتے ہیں۔ تو اپنے روزے سے جسم کا فائدہ بھی اللہ نے اٹھانے کا کہا ہے۔ کیا ہے؟ احتیاط سے کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ، شدید گرمی ایک دم ٹھنڈے پانی نہ اپنے پیٹ میں ڈالو، برف کا پانی، فریج کا پانی، ٹھنڈے پانی، یہ سفید چینی، اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں دیسی چینی زیادہ مہنگی ہے اور یہ سستی ہے، یہ تمہارے جسم کا زہر ہے۔ یہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ صحت کے میں نے ایک ڈاکٹر کو چارٹ بتایا طب نبوی میں سے کہ یہ میرے نبی کا چارٹ ہے، اس کے ساتھ یہ کھاتے تھے، اس کے ساتھ یہ نہیں کھاتے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، کبھی لمبا چوڑا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے، کوئی تقدیروں ہرے ہوئے تو ہرے ہوئے بیمار نہیں ہو سکتا۔ کوئی اوپر سے آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے، یہ چارٹ پہ چلنے والا بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، افطاری میں پڑھ کے مغرب کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ دوڑو مسجد کی طرف، ہلکی افطاری کرو، مسجد کی دوڑ لگاؤ، تراویح پڑھو۔ تراویح پہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جس نے تراویح کو ادا کیا رمضان میں اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ۔ پہلے دن مسجد بڑی بھری ہوگی، یہ عائشہ مسجد میں اب تو مجھے بہت عرصہ ہو گیا رمضان یہاں گزارے، سفر ہی سفر ہے، لیکن کئی رمضان پہلے 3 دن بڑا رش، چوتھے دن ادھی صف گئی، اگلے دن ہور گئی، اگلے دن ہور گئی، 5ویں دن وہی پرانے بندے۔ مسجدوں کی دوڑ لگاؤ، مسجدوں کی دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کا یا باغ الخیر اقبل و ابشر، ارے بھلائی کے چاہنے والے تجھے مبارک ہو، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتے کہتا ہے یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب بس کر، اب بس کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جو مجھ سے آ کے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ عرش پہلے آسمان پہ رہتا ہے، 29 کی رات تک عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے۔ 20 تراویح پڑھا کرو، ہر سجدے پہ 1500، 40 سجدوں پہ 60,000، سال میں ایک دفعہ ہے۔ تھوڑی سی ہے، اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لو، مختصر کر لو، تاکہ رات کے قیام کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو، تمہارے بشاشت ہو۔ بیمار ہے کوئی بات نہیں، معذور ہے کوئی بات نہیں، سفر پر ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے، لیکن گھر پر ہے اور 8 پڑھ کے جا رہا ہے، 10 پڑھ کے جا رہا ہے، اپنا نقصان کر کے کیوں جا رہا ہے؟ پھر دوبارہ پتہ نہیں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ روزے کے لیے رکھا اور اس مہینے کا نام خود تجویز کیا، رمضان۔ چونکہ اللہ نے قرآن تو پڑھا جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اور وقت بنا، ٹائم بنا، مہینے بنے جب زمین بنی، اور اللہ نے اس سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت فرمائی
اس میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں آئیں یکم رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 6 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی 18 یا 12 رمضان، ہمارے نبی پر قرآن اترا 21 رمضان۔ سارا علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں آیا ہے۔ غزوہ بدر ہوا رمضان، فتح مکہ ہوا رمضان۔ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا؟ روزے اور لفظ رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، حدیث شریف میں ہے۔ تو جلنا، جلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے 330 دن کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس کی بھٹی میں ڈال کے جلا دیتا ہے۔ بھوک بھی ایک آ گئے، پیاس بھی ایک آ گئے۔ پھر اگلا روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی بھٹی گرم ہوتی ہے، کچھ گناہ اس میں ڈال کے جلا دیتا ہے۔ آخری رات پچھلے 330 دن کے سارے گناہ کاغذ کی طرح اللہ جلا کے ختم کر دیتا ہے اور اسے یوں باہر نکالتا ہے جیسے آگ میں سے سونا کندن بن کے نکلتا ہے اور خالص بن کے نکلتا ہے، اور اس کے جسم پر ایک ذرے کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہوں سے دھو دیتا ہے۔ اور عید کی نماز پر اللہ اعلان کرتا، او مانگو، دنیا مانگو گے جو مناسب ہوگا وہ دوں گا، آخرت جو مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی دوں گا، وہی دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا۔ رمضان جل جانا، کیا جلتا ہے بے رمضان میں؟ اس میں روزے رکھنے والے کے گناہ جلتے ہیں اور آخری رات سارے گناہ جل کے راکھ بن کے ہوا میں اڑ بکھر جاتے ہیں اور یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں رمضان کے بعد کی موت بڑی مبارک موت ہے کہ ابھی گناہوں کا کھاتا کھلا نہیں اور ہو گیا، اور جو رمضان میں مرا اس کا کوئی حساب نہیں، جو جمعے کی رات مرا اس کا کوئی حساب نہیں۔ اب یہ تو اللہ ہی نصیب کرتا ہے۔ تو رمضان کی موت دن میں مرے، رات میں مرے، دوپہر میں مرے، شام میں مرے، قبر کا حساب کوئی نہیں۔ اور جب ایک دفعہ حساب نہیں لے گا اللہ تو پھر عید کے بعد تھوڑا ہی کھاتے کھولے گا، وہ لیا ہوئے کھاتے کا ڈوئے دے۔ پھر اس میں اعتکاف ہے آخری عشرے میں، ماشاءاللہ مسجدیں اب آباد ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ جوان بہت ہوتے ہیں، مسائل سیکھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ میں سے کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے علماء سے اس کی شرائط پوچھ لے تاکہ 10 دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے پہلے ضرور کسی اچھے عالم سے اعتکاف کے مسائل پوچھ لے تاکہ اس کو اپنی محنت کا صلہ تو ملے۔ صدقہ فطر، روزوں کا صدقہ، یہ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، جو کوئی آج کل 80 روپے 100 روپے بنتا ہے، لیکن ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے یا کھجور کا یا کشمش کا۔ جو اب میں صاحب وسعت مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا 3 کلو پوچھو بازار میں کیا ہے اس کے مطابق صدقہ فطر دو تو تقریباً ایک آدمی کا 600 700 1000 روپے تک چلا جائے گا، اور ویسے ایک آدمی کا 100 روپے بنتا ہے یا 80 روپے بنتا ہے۔ اگر اس سے کم آنا چاہتے ہو تو کھجور پہ آ جاؤ، کھجور کے 3 کلو لوگے تو وہ بھی 300-400 ہو جائے گا، لیکن گندم سب سے سستا بنتا ہے۔ تو جو وسعت رکھتے ہیں میں انہیں کہوں گا اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرو، کشمش کا ریٹ لگوا کر، اچھی کشمش کا ریٹ لگوا کر یا درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ لگوا کر اس کے حساب سے آپ غریب کو جا کے یہ پہنچاؤ، عید سے پہلے پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خوشی پہنچائے اور اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے اور تمہارے رمضان کا صدقہ ہو جائے، میل کچیل جو اس میں روزے میں تھا وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور جب کسی کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، ورنہ اس کے روزے اٹک جاتے ہیں، ہوا میں لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، جب تک وہ ادا نہیں کرتا اوپر نہیں جاتے،
اور عید سے پہلے پہلے دینا ہوتا ہے، عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں رہتا۔ شراب توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے صلح کر لو، کسی کے بارے میں بغض نفرت کینہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سب کے دوست بن جاؤ، سب سے ہمدردی رکھو۔